حیدرآباد میں اور اس کے آس پاس علاقوں تک محدود رہے، لیکن پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اس صوبے سے نکل کر دیگر صوبوں میں بھی قسمت آزمائی کرنا چاہیے۔ 43 سے انہوں نے جس طرح مسلمانوں کو ووٹ بینک بنایا اور ان کا استحصال کیا، ایکسپلائٹیشن کیا، اس کاروبار میں رکاوٹ نہ پڑے اور کوئی نئی مسلم قیادت سامنے نہ آنے پائے، اس لیے وہ الزام تراشی کر اکھلیش نے جب اپنے والد کو بھی پیچھے کیا تھا اور چچا کے خلاف ایکشن لیا تھا، تو میں نے بڑی تقریریں کی تھی کہ جو اپنے باپ کا نہیں، جو اپنے چچا کا نہیں، وہ کسی اور کا کیا ہو، کیا کروں، میرا بھتیجا تو میرا فون نہیں اٹھاتا۔ میں نے کہا تو ایسے شخص کا تو غرور توڑ دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب بالکل آپ ایسا کیجئے اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ملائم سنگھ کا بہت ساتھ دیا، کیونکہ ملائم سنگھ کی سیاست بہرحال پھر بھی بڑی حد تک صاف ستھری تھی، لیکن اس بیٹے نے تو آ کر نظام کو بہت خراب کر دیا۔ اسی صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی جتنے بھی کمزوروں کو، مظلوموں کو جوڑ سکیں جوڑیے، اور میں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ساتھ جو پارٹیاں جڑی ہوئی ہیں ان کو بھی آپ جوڑ لیں۔ سجاد نعمانی صاحب جو پرسنل لا بورڈ کے اسپوک پرسن رہے، ان کا بھی بیان آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اویسی صاحب بہت ہی ڈائنمک آدمی ہیں اور بالکل صحیح ہیں، ان پر الزام تراشی غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ اتر پردیش 2022 چناؤ اور ملک کے موجودہ سیاسی مدعے پر بات کرنے کے لیے آج ہم سلمان حسین ندوی صاحب کے ساتھ ہیں، جو دیش کے جانے مانے مسلم ودوان ہیں اور سیاست کے مدعے پر بھی ہمیشہ مخر رہتے ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ سر، آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل پہ۔ جی، بڑی خوشی کی بات ہے، خوش آمدید، آپ تشریف لائے۔ سر، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو اتر پردیش کا چناؤ ہے 2022 کا، لگاتار آپ اس پر بات رکھ رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے 2022 کے چناؤ میں اس بار کیا چیزیں تبدیل ہونے والی ہیں؟ کس طرح کی راجنیتی آپ دیکھ رہے ہیں اتر پردیش میں اس وقت؟ اتر پردیش میں جو الیکشن آنے والے ہیں، ان میں اگر واقعی سنجیدگی کے ساتھ ایک تبدیلی لانا ہے، پریورتن کرنا ہے، تو یہ ضروری تھا کہ جو بھی حکومت کے خلاف پارٹیاں ہیں اور جماعتیں ہیں، گروپ ہیں، ان کو ایک دوسرے سے اتحاد کرنا چاہیے تھا، ایک اچھا مضبوط الائنس بنانا چاہیے تھا۔ اگر یہ الائنس وجود میں نہیں آئے گا اور بکھراؤ رہے گا، انتشار رہے گا، مایاوتی اپنی طاقت لگائیں گی اور پرینکا اور راہل اپنی طاقت صرف کریں گے اور اکھلیش اپنی پوری قوت لگا دیں گے، اور جو چھوٹے چھوٹے مسلم گروپ ہیں، چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہیں، وہ بھی اپنی جد و جہد کریں گی، تو اس سے پھر خطرہ یہ ہے کہ بی جے پی کی حکمرانی کو بدلا نہیں جا سکے گا اور وہ دوبارہ الیکشن جیت جائیں گے۔ پھر جس مقصد کو لے کر یہ پارٹیاں بات کر رہی ہیں اور پروگرام چلا رہی ہیں، وہ لا حاصل سے ہو جائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی کچھ سیٹیں بڑھ جائیں، کسی کی کچھ گھٹ جائیں، لیکن مستقبل جو ہے وہ بڑا مشتبہ اور مشکوک رہے گا۔ اتر پردیش میں جو یوگی آدتیہ ناتھ سرکار کو 5 سال تقریباً ہونے والے ہیں، تو ان 5 سالوں کی سرکار جو کام کاج ہے اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ کام کاج سے ہٹ کر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سرکار ہے مرکز میں بھی اور یو پی میں بھی اور متعدد صوبوں میں کہ جو فاشسٹ نظریات رکھتی ہے، جس کو ہندوتو پر یقین ہے، اور جو ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی چارے پر یقین نہیں رکھتی۔ اگرچہ مودی یہ کہتے ہیں، لال قلعے سے جو ان کی تقریریں ہوتی ہیں ان میں وہ یہی کہتے رہے کہ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس اور سب کا وشواس، یہ بات وہ کہتے رہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کا عملی طور پر قوم تجربہ نہیں دیکھ سکی۔ ایک مایوسی نظر آئی کہ ایک طرف یہ بیان ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ماب لنچنگ ہو رہی ہے۔
کسی کو اس لیے مارا جا رہا ہے کہ وہ گائے پالنے کے لیے لے جا رہا ہے تو الزام لگا دیا گیا کہ یہ گائے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، اس کو مار دیا گیا۔ کسی ٹھیلے والے کے بارے میں الزام لگا دیا کہ یہ تو تھوک دیتا ہے اور چیزوں کو اس طرح سے خراب کر کے دیتا ہے، کورونا پھیلانا چاہتا ہے، اس کو مار دیا گیا۔ کسی کو پکڑ لیا گیا اور کہا گیا کہ بولو جے شری رام جے شری رام، وہ مار دیا گیا۔ یعنی یہ ایک ایسی انارکی ہے، جنگل کا راج ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکومت آپس کے بھائی چارے میں یقین نہیں رکھتی ہے، اور جو کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن کے جو فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے اور جو اس کا پریمبل ہے، جو بات یہ کرتا ہے کہ یہ تو ایک سوشلسٹ ریپبلک ہے، ایک ڈیموکریٹک حکومت ہے، ایک سیکولر ادارہ ہے، جو یہ بات کرتا ہے اور بات کرتا ہے ایکولیٹی کی اور فریٹرنیٹی کی اور آپس کے بہتر اچھے تعلقات کی اور ایک دوسرے کے احترام کی، جو پریمبل یہ کہتا ہے، اور پھر فنڈامنٹل رائٹس ہر انسان کو اس کا حق دیتے ہیں، ہر بھید بھاؤ، ہر اونچ نیچ کا انکار کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ موجودہ حکومت دستور کو نہیں مانتی، ایسا لگتا ہے کہ یہ حکومت بھید بھاؤ پر یقین رکھتی ہے، یہ عملاً دکھ رہا ہے۔ تو اب اسی وجہ سے آج بے چینی جو ہے ہندوؤں کی بھی اکثریت میں ہے، اور بدھسٹ بھی بے چین ہیں، بہوجن سماج بھی بے چین ہے، اور جتنے بھی دلت طبقات ہیں سب بے چین ہیں۔ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے۔ تو سر بیچ میں رکوں، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سرکار تبدیل ہو، ظاہر ہے تو اتر پردیش میں پھر جو ہے کون سی جماعت لگتی ہے آپ کو، کون سی پارٹی لگتی ہے کہ جو اقتدار میں آ سکتی ہے؟ میں نے کہا کہ کوئی بھی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اکیلے اقتدار میں آ جائے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں تو مایاوتی نے اور اکھلیش نے اور راہل نے ایک اتحاد قائم کیا تھا، اس کے باوجود ہندوؤں نے بی جے پی کو جتایا۔ تو اگر ان پارٹیوں کے اتحاد کے باوجود ایسا ہوا تو اب تو بکھراؤ ہے، یعنی بی ایس پی الگ ہے اور ایس پی الگ ہے اور کانگریس الگ ہے، اور پھر ان سب سے ایک طرف جو بہوجن سماج کی بات کرتے ہیں وامن مشرم صاحب، وہ ایک گروپ بنا رہے ہیں، ایک طرف جناب ڈاکٹر ایوب صاحب اور عامر رشادی صاحب ایک الگ گروپ بنا رہے ہیں، اور اسی طرح اور چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاص طور پر جو مسلم ووٹ ہے اور جو کمزوروں اور غریبوں کا اور مظلوموں کا ووٹ ہے وہ بڑھ جائے گا، اور وہ ووٹ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کا جو ہے پولرائزیشن ایسا ہوگا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں ہندوتو کی حکمرانی ہو، اور جو دستور کو اندر سے نہیں مان رہا ہے ان کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اچھا، اتر پردیش میں اسدالدین اویسی 100 سیٹوں پر چناؤ لڑنے کی بات کر رہے ہو، لگاتار جو ہے ان کے دورے ہو رہے ہیں، اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اسدالدین اویسی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، پہلے تو وہ صرف حیدرآباد میں اور اس کے آس پاس علاقوں تک محدود رہے، لیکن پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اس صوبے سے نکل کر دیگر صوبوں میں بھی قسمت آزمائی کرنا چاہیے اور مسلم قیادت کو وجود میں لانا چاہیے۔ تو بہار میں وہ الیکشن میں لڑے اور 5 سیٹیں انہوں نے حاصل کی، پھر وہ بنگال گئے، لیکن بنگال میں ان کو وہ سپورٹ نہیں ملا، اور اب وہ یو پی میں الیکشن میں شریک ہوں گے، اس کے لیے وہ دورے کر رہے ہیں اور بہت ہی زبردست بیانات دے رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے بیانات کا اور مضامین کا، اور جو فکر وہ دے رہے ہیں، جس مقصد کو عام کرنا چاہتے ہیں، اور اس ملت کے نوجوانوں کو، اس کے بڑوں اور چھوٹوں کو مخاطب کر کے وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، یہ 100% صحیح ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی مسلم قیادت ہونی چاہیے، اور میں نے یہ بات کہی تھی بہت تفصیل سے کہ جیسے ایک یادو برادری ہے، ایک جاٹو برادری، وہا برادری ہے، راج بھر برادری ہے، ہر برادری نے اپنا ایک لیڈر منتخب کر رکھا ہے۔ مسلم جو پبلک ہے، عام جنتا ہے، اور یہاں تک کہ جو ہے سماجوادی پارٹی یا کانگریس کے بڑے بڑے نیتا ان کو بی جے پی کا ساتھی اور بی جے پی کا ایجنٹ کہتے ہیں۔ آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے، کام کیا ہے پرسنل لا بورڈ میں، آپ کو بھی لگتا ہے کہ وہ بی جے پی سے ملے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، یہ الزام تراشی ہے، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ 1947 سے انہوں نے جس طرح مسلمانوں کو ووٹ بینک بنایا اور ان کا استحصال کیا، ایکسپلائٹیشن کیا،
اس کاروبار میں رکاوٹ نہ پڑے اور کوئی نئی مسلم قیادت سامنے نہ آنے پائے، اس لیے وہ الزام تراشی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں۔ وہ ہیں بی جے پی کے ایجنٹ۔ ظاہر ہے کہ کانگریس کے پیٹ سے جنگ سنگ نکلی، اور کانگریس کے پیٹ سے ساری فاشسٹ جماعتیں نکلی، اور صوبائی سطح پر جو پارٹیاں نکلی سب کانگریس سے نکلی۔ پہلے تو ملک میں صرف کانگریس تھی۔ تو اس اعتبار سے واقعہ کچھ اور ہے، تصویر اس کی کچھ اور بنائی جا رہی ہے کہ ایک مسلم قیادت کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ مسلمان شودروں سے زیادہ گئے گزرے ہو گئے ہیں، بدتر ہو گئے ہیں۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ شودر آزاد نہ ہو۔ ایک شودر جو تھے ہزاروں سال سے، وہ تو آزاد ہو گئے، اور کاشی رام کی تحریک چلی اور مایاوتی نے اس تحریک سے فائدہ اٹھایا، تو یو پی جیسے صوبے میں 4 مرتبہ حکومت انہوں نے قائم کر لی۔ اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی بھی قیادت کھڑی ہو گئی تو پھر کون شودر ہوگا جس سے ہم نالی صاف کروائیں گے، جس سے چھوٹے کام لیں گے، وہ بھی قیادت کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ تو اس سے ڈرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں۔ اچھا سر، ابھی جو ہے دیکھا جا رہا ہے کہ سماجوادی پارٹی کی جہاں بھی ریلیاں ہو رہی ہیں وہاں سے مسلم نیتاؤں کو سائڈ کیا جا رہا ہے، کسی کو دھکا مارا جا رہا ہے، اس پر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سماجوادی پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بھی ایک ایسی پارٹی ہے جو ہندوتو سے کہیں نہ کہیں جڑی ہوئی ہے، اور اس کا وہ مظاہرہ بھی کرتی رہتی ہے، اور مودی سے بڑے گہرے تعلقات ملائم سنگھ کے ہیں، خاندان کے ہیں۔ ان کے خاندان کی شادی میں مودی صاحب اصل مہمان تھے، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے موہن بھاگوت اور ملائم سنگھ بغل گیر تھے اور ایک ہی کرسی پہ بیٹھے ہوئے، ابھی تازہ بتازہ۔ اور اسی طرح اکھلیش نے جب اپنے والد کو بھی پیچھے کیا تھا اور چچا کے خلاف ایکشن لیا تھا، تو میں نے بڑی تقریریں کی تھیں کہ جو اپنے باپ کا نہیں، جو اپنے چچا کا نہیں، وہ کسی اور کا کیا ہوگا۔ یہ صورتحال تھی۔ اب بہت کہنے کے بعد میری جب شیو پال سے ملاقات ہوئی اور میں نے کہا کہ بھائی آپ چچا بھتیجے بھی اتفاق کیجئے آپس میں اور اسی طرح ایک مضبوط محاذ بنائیے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں کیا کروں، میرا بھتیجا تو میرا فون نہیں اٹھاتا۔ میں نے کہا تو ایسے شخص کا تو غرور توڑ دینا چاہیے۔ ان کا کہ صاحب بالکل آپ ایسا کیجئے اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہم لوگوں کے ساتھ آئیے، ہم بتا دیں گے۔ لیکن بہرحال ہمیں لوگوں کا یہ دباؤ ہوا کہ اکھلیش مجبور ہو گئے اور چچا کو ساتھ جوڑا۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو سیاست ہے یہ برادری کی سیاست ہے، اور اس میں مسلمان ووٹ بینک کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ قلی ان کو چاہیے، مزدور چاہیے، اور بوجھ ڈھونے والے چاہیے، اس کے لیے مسلمان ہیں۔ ان کو کچھ عہدے چھوٹے موٹے دے دیے جاتے ہیں۔ ملائم سنگھ کا بہت ساتھ دیا، کیونکہ ملائم سنگھ کی سیاست بہرحال پھر بھی بڑی حد تک صاف ستھری تھی، لیکن اس بیٹے نے تو آ کر نظام کو بہت خراب کر دیا ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ محض اپنی پارٹی کی بنیاد پر اور بعض پارٹیوں کے اتفاق کی بنیاد پر یہ جیت سکیں گے۔ اچھا، آخری سوال یہ ہوگا کہ آپ لگاتار جو ہے AIMIM اور اسد الدین اویسی کی اتر پردیش میں آنے کی تائید کر رہے ہیں، ان کا سمرتھن کر رہے ہیں۔ کیا آنے والے فیوچر میں آپ اسد الدین اویسی کی پارٹی میں جائیں گے یا ان کے ساتھ منچ پہ نظر آئیں گے؟ نہیں، دیکھیے میرا جہاں تک تعلق ہے، میرے ساتھ 40 پارٹیاں اس مرتبہ جڑی ہیں، ابھی بھی جڑی ہیں، اور اس سے پہلے 2012 میں 25 پارٹیاں میرے ساتھ جڑی تھیں۔ نہ اس وقت میں نے کوئی سیاسی فائدہ اٹھایا، اور ابھی بھی میرا اعلان ہے کہ میں کوئی بھی سیاسی فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ مجھے نہ سیٹ چاہیے، نہ عہدہ چاہیے، نہ منصب چاہیے۔ اس لیے یہ تو مسئلہ الگ ہے۔ میں تو صرف ایک مشیر کار کی حیثیت سے، ایک رہنما کی حیثیت سے، ذہن سازی کرنے والے انسان کی حیثیت سے، مذہبی نمائندہ کی حیثیت سے شریک ہوتا ہوں، اور جو ضرورت ہے وقت کی، ملت کی ضرورت ہے، انسانیت کی ضرورت ہے، اس پر بات کرتا ہوں۔ تو میں یہی بات اویسی صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی جتنے بھی کمزوروں کو، مظلوموں کو جوڑ سکیں جوڑیے، اور میں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ساتھ جو پارٹیاں جڑی ہوئی ہیں ان کو بھی آپ جوڑ لیجئے، ساتھ جڑ جائیے، تاکہ اکیلا پن نہ رہے، اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ آپ کو ملے، دلتوں کا ملے، SC اور ST کا ملے، OBC کا ملے۔ یہ میری دعوت ہے، اور میں چاہوں گا کہ میری دعوت ان تک پہنچے، اس پر سنجیدگی سے غور کریں۔ ابھی قریب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب جو پرسنل لا بورڈ کے اسپوک پرسن رہے، ان کا بھی بیان آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اویسی صاحب
بہت ہی ڈائنمک آدمی ہیں اور بالکل صحیح ہیں، ان پر الزام تراشی غلط ہے، بے بنیاد ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی میں بھی ان کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، اور انہوں نے یہ کہا کہ اویسی صاحب کو چاہیے کہ ملت کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان سے ملیں، مشورہ کریں، ایک مشاورتی نظام لے کر چلیں، تو وہ بات انہوں نے صحیح کہی۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جوڑ کا کام کریں، چونکہ محض اپنی پارٹی یا ادھر ادھر کے چند لوگوں کو ساتھ لے کر کامیابی نہیں ہوگی، اور جو نوجوان جوش و خروش سے شریک ہو رہے ہیں ان کا جوش نتیجہ خیز نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے میرا مخلصانہ مشورہ ہے، آپ لوگ بھی اس مشورے کو منتقل کیجئے، کیونکہ ملی قیادت اور مسلم قیادت تو ضروری ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص ہو بڑا وسیع النظر ہو، بہت کشادہ قلب ہو، سب کے پاس وہ خود جائے، سب کو جوڑے، صرف جلسے میں تقریر کرنے پر اکتفا نہ کرے۔